بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل وائس آف اوورسیز ود ناصر میں ویلکم، خوش آمدید۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سانپ جو انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک، زہریلے اور جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ سانپوں کی بے شمار اقسام ہیں دنیا میں، اور ان میں خاص طور پر 9 ایسی خطرناک اقسام ہیں جو آسٹریلیا، امریکہ، افریقہ، انڈیا اور دیگر ممالک میں پائی جاتی ہیں۔ وہ اتنی، جن میں کوبرا سانپ خاص طور پر اور دیگر ایسی اقسام ہیں جو اتنی خطرناک ہیں کہ ان کے کاٹنے سے فوراً موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہماری ایک عزیز رشتہ دار، مجھے بچپن میں یاد ہے، گاؤں میں رہتی تھی۔ انہوں نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گھر میں جو باہر سین میں چولہا تھا مٹی کا، اس میں چائے بنانے کے لیے وہ گئیں، تو جو ہی انہوں نے آگ جلانے کے لیے کوشش کی تو اس مٹی کے چولہے میں سانپ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، اور چونکہ اتنی صبح اجالا نہیں تھا تو وہ سانپ نے ان کے ہاتھ پر ڈس لیا اور ان کی موت واقع ہو گئی، جو کہ سب کے لیے صدمے کا باعث بنی۔ دوستو، اس کا خوف اور اس کی دہشت انسان کے دل و دماغ پر بہت ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ وہ اتنا زہریلا ہے کہ وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سانپ انسانوں کے لیے سب سے زیادہ زہریلا جانور ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سانپ سے بھی زہریلی چیزیں انسان کے ارد گرد، اس کے ماحول میں پائی جاتی ہیں، جو میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس سے ہمیں بچنے کے لیے ہر قسم کی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر سانپ کو ایک دہشت کی اور ایک خطرناک اور نقصان پہنچانے والی علامت سمجھتے ہوئے بعض ان انسانوں کو جو فطرتاً اس قسم کے ہوں، جو دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہوں، جن کا بھلا نہ چاہتے ہوں، جن کا مقصد ہی دوسروں کو تباہ و برباد کرنا ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں محاورتاً اور اشارتاً اور تشبیہاً یہی کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہے ہی سانپ، یہ تو سانپ کی طرح ہے، یہ تو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ اگر سانپ اور یہ شخص کٹھے ہوں تو ان میں سے سانپ کو چھوڑ دو اور اس کو مار دو۔ الغرض ان رشتوں میں ایک ایسا خطرناک ایک وہ وجود بن جاتا ہے وہ شخص کہ وہ سانپ سے بھی زیادہ اور اس جانور سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے لوگوں کو خاص طور پر یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کے طور پر پیدا کیا، اور اشرف المخلوقات کا ٹائٹل، خطاب ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اس کا حق کیا خوب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ اور آپ انسانیت کی معراج، اور آپ اپنے اللہ کے دیے اس ٹائٹل کا، اس اشرف المخلوقات کا، میں کہتا ہوں اس سے عظیم انسان اس دنیا میں کوئی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے، اس پر وہ عمل کرنے کے لیے، وہ صرف تحریروں کی حد تک یا پڑھنے کی حد تک یا بیان کی حد تک نہیں ہے، وہ عمل میں ڈھالنے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کو خاص طور پر میں ان کی توجہ دلاؤں گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم ٹائٹل دیا، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعلیٰ نمونہ اور عملی نمونہ، اور ان کے ہوتے ہوئے اگر ہم اس قسم کی فطرت، اس قسم کے حالات، اس قسم کی باتیں کریں تو خوف کا اور سوچنے کا مقام ہے۔ دوستو، آج ان معاملات کو دوسرے پہلو سے، دوسرے نقطہ نظر سے بھی دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سانپ جو ایک جانور ہے، اور اس کا کسی انسان کو نقصان پہنچانا اور اس کے زہر سے کسی انسان کی موت واقع ہو جانا تو سمجھ آتا ہے، لیکن انسان جو سانپ کی فطرت کے طور پہ ایسے کام کرتا ہے، اس کا اس قسم کی حرکتیں، اس قسم کے کام کرنا وہ سمجھ سے باہر ہے۔ اور اسی طرح اس کا سلوشن، اس کا حل بھی ہم اس ویڈیو میں آگے چل کے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ بظاہر طور پر جب سانپ کا ایک اس کی دہشت، اس کا خوف، یا اس سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ہم انسان کوشش کرتے ہیں کہ ان علاقوں میں، ان جگہوں پہ، ان راستوں پہ نہ جائیں جہاں پہ اندیشہ ہو کہ وہ سانپ کا ادھر سے گزر ہوگا یا سانپ کے سے نقصان کا اندیشہ ممکن ہے، ایسا سوراخ، ایسی جگہ پہ ہم ہاتھ ڈالنے، انگلی ڈالنے سے بھی احتیاط کرتے ہیں، جس سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ الغرض ہر قسم کی احتیاطی تدابیر کی جاتی ہیں،
جس سے انسان اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو اس قسم کے انسان ہیں، جو اس فطرت کے انسان ہیں، ان سے بھی ظاہری طور پر اس قسم کی احتیاطیں ہمیں کرنا لازم ہے، لیکن ان احتیاطوں میں ایک احتیاط ضروری ہے کہ ہمیں ان سے بغض، ان سے بدلہ اور ان سے نفرت نہیں کرنی۔ ہم نے ان سے احتیاط ضرور کرنی ہے، ہم نے ان سے فاصلہ ضرور رکھنا ہے، اور اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور دعا کرنی ہے ہمیں ان کی ہدایت کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے درد دل کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اب ایسی فطرت کے لوگوں کے لیے بھی میرا ایک پیغام ہے کہ دیکھیں، سانپ جس کو ہم بظاہر اتنا خطرناک عملاً طور پر پاتے ہیں کہ وہ انسان کو اس کے زہر سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور وہ انسان کا جانی دشمن ہے، انسان کو اس سے نقصان پہنچتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آج کی تحقیق، آج کی میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ سانپوں کے زہروں سے انسانوں کی زندگیاں جو ہیں وہ اس قسم کی میڈیسن، اس قسم کی ادویات تیار کی جاتی ہیں جن سے ان کی زندگی کو بچایا جاتا ہے، اور ان کی زندگی کو انتہائی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اور سانپ کی کھال، اس کی کھلڑی سے بیگ اور شوز اور بیلٹ وغیرہ بنتے ہیں، اور بڑے قیمت کے طور پہ وہ جو ہے نا وہ فروخت ہوتے ہیں۔ الغرض سانپ کا زہر، اس کی کھال بھی جو ہے وہ انسانی بھلائی کے کام آ جاتی ہے۔ تو وہ پیارے لوگوں، ایسی فطرت کے لوگوں، جن کو کم از کم سانپ کی اس سے ہی سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ اپنی چیزوں کو، اپنے حالات کو، اپنے فطرت کو بدلیں، اور اپنے ان چیزوں کو انسانی بھلائی کے طور پر استعمال کریں۔ اس میں آپ کا بھی فائدہ اور انسانیت کا بھی فائدہ ہے۔ آخری بات کر کے میں اس ویڈیو کو ختم کروں گا کہ وہ معصوم لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم تو بڑے بھلے ہیں، ہمیں فلاں شخص یا سے نقصان پہنچا ہے، وہ سانپ فطرت کا ہے، لیکن خدا را ہم سب انسان ہیں، ہم سے بھی خطائیں ہوتی ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے بھی خطا ہو سکتی ہے، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اپنا محاسبہ کریں اور چیک اینڈ بیلنس کریں کہ خدا نہ کرے اشارتاً یا کنایتاً، ارادتاً یا غیر ارادتاً، اس سانپ کی فطرت کا جو چیزیں ہیں وہ ہمارے اندر تو نہیں کہیں پیدا ہو رہی۔ اگر خدا نہ کرے ہیں تو ان کا فوری تدارک کریں، ان کا وہی علاج کریں جو میں نے کہا کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مدد مانگیں، توبہ کریں، اور معصوم اور نیک فطرت لوگوں کے لیے میری آخر میں یہ بھی گزارش ہے جو میں نے کہا کہ اس احتیاط کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جن کا ہمیں اس معاشرے میں، جن سے ہمیں ہمیشہ نقصان پہنچتا ہے، جن سے ہمیں دکھ پہنچتے ہیں، جن سے تکلیفیں پہنچتی ہیں، بہترین عمل یہ ہے، بہترین میں سمجھتا ہوں حفاظت یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے صبر دکھانا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ بدلہ نہیں لینا چاہیے، تو یقین مانیں آپ ان کے زہر سے محفوظ رہیں گے۔ اور آخر میں ایک روحانی علاج کہہ لیں، وہ تو نفسیاتی باتیں تھی کہ 5 وقت کی نماز اور دل سے پڑھی نماز انشاءاللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گی، اور اس میں چاروں کل جو ہے ہر نماز کے بعد کم از کم 1 مرتبہ، اور کثرت سے پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں۔ میں اللہ پر یقین رکھ کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ظاہری سانپوں سے بھی اور چھپے ہوئے سانپوں سے بھی اللہ تبارک تعالی ہمیں بچائے گا۔ اللہ میری آپ سب کی حفاظت کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔